کیا گیا، اس لیے کہ بچپن سے حضرت علی نبی کی آغوش میں تربیت پاتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، علی کے پاس مکان نہیں ہے، علی کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، علی کے کھانے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، علی کے پانی پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، اس لیے نبی نے اس کو بازار میں بیچوا کر کے وہ سامان خریدا ہے۔ ورنہ اگر علی کی یہ تاریخ پیش کرتے ہیں کہ چٹائی دی گئی ہے تو عثمان غنی کی تاریخ کیوں نہیں پیش کرتے، جن کے نکاح میں نبی نے یکے بعد دیگرے دو بچیوں کو دیا ہے، اس لیے دو نور والا کہا گیا ہے۔ بتا دے کوئی ماجرا لال کہ نبی نے حضرت عثمان غنی کو ایک چٹائی دی ہو، صاحب مٹی کا گھڑا دیا ہو؟ تو اس لیے جہاں علی کی تاریخ پیش کرتے ہیں وہی عثمان غنی کی بھی تاریخ پیش کریں۔ اور پھر حضرت علی کو کہ صاحب جب خاتون جنت کو رخصت کیا ہے تو نبی نے کس انداز میں رخصت کیا ہے؟ آج بہت سارے حق تو یہ ہے کہ صاحب گھراری تک لوگ بیچ دیتے ہیں، گھراری تک بیچ دیتے ہیں، بچی کو زیادہ سے زیادہ زیور دیا جائے، صاحب سونے چاندی دیے جائیں، لیکن ذرا یہ نبی کی بارگاہ میں خاتون جنت، وہ خاتون جنت جس کے بارے میں اسلم کی عقیدت یہ کہتی ہے کہ جس طریقہ سے کل میدان محشر میں نبی کی کملی ہم گنہگاروں پہ سایہ کرتی نظر آئے گی بلا تمثیل، وہ گنہگار عورتوں پہ حضرت خاتون جنت کی ردائے مبارک سایہ کرتی نظر آئے گی۔ اس خاتون جنت کو جب نبی رخصت کرنے لگے تو صاحب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہیے تو سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، ہیرے جواہرات اکٹھے کر دے، زیورات اکٹھے کر دے، لیکن نبی نے فرمایا تھا اے لوگو سونے چاندی تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیٹی کو مبارک ہو، ہم اپنی بیٹی کو ٹیکا تو دیں گے لیکن وہ سونے کا ٹیکا نہیں سجدہ کا ٹیکا دے کر رخصت کریں گے، ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تو دیں گے مگر سونے کا نہیں شرم و حیا کا کنگن دے کر کے رخصت کریں گے۔ اور جب نبی نے ماتھے پہ سجدے کا ٹیکا اور ہاتھ میں شرم و حیا کا کنگن دے کر کے رخصت کیا ہے تو خاتون جنت کی آغوش میں بچہ پروان چڑھا ہے تو حسین کی شکل میں نمودار ہو کر اپنے جسم کا آخری قطرہ مذہب اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہم صاحب اس انداز میں ہم کوشش کریں کہ صاحب شادیاں کریں، شادیاں ہو، یہ نہیں کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے آپ ضروریات کے سامان ذرا ہم روک نہیں رہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ظلم ڈھایا جائے، زبردستی کی جائے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے صاحب، کمیاں دونوں طرف ہیں، تالی ایک ہاتھے نہیں دونوں ہاتھے بجتی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا میری بات کچھ سخت ہوگی صاحب، تالی جب بجے گی تو دونوں ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے بج ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر صاحب لڑکی والے سے مطالبہ نہ کیا جائے تو لڑکی والے بھی سوچتے ہیں کہ پھنسا ہے آدمی اچھا، پارٹی اچھی پھنسی ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ صاحب یہ شادی کرنے جا رہے ہیں یا پارٹی دیکھنے جا رہے ہیں، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے صاحب یہ مت تصور کیجئے کہ صاحب پارٹی اچھی پھنس گئی ہے، نہیں مطالبہ کرنے کی بنیاد پہ، نہیں، تم اپنی بچی کو جس اچھے انداز میں یہ تربیت دے کر کے بھیجو، بیٹی اب تک تو میرے ماحول میں تھی، میرے معاشرے میں تھی، میرے گھر میں تھی، اگر تیرے قدم ڈگمگانے لگے ہیں تو ماں کے آنچل نے سہارا دیا ہے، باپ کے پیار نے سنبھالا ہے، بھائی کی محبت نے سنبھالا ہے، اب وہاں جا رہی ہو جہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اب وہاں جا رہی ہو جہاں سے نئی زندگی شروع کرنے والی ہو، اب وہاں جا رہی ہو جہاں سے تمہیں بہت کٹھن منزلوں سے دوچار ہونا ہے۔ بیٹی جا رہی ہو تو ایک بات خیال رکھنا، اپنے شوہر کو اپنا مزاجی خدا تصور کر لینا، اپنی ساس کو اپنی مزاجی ماں بنا لینا، اپنے سسر کو اپنا مزاجی باپ بنا لینا، اور اس انداز میں جب تم زندگی گزارو گی تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم پیدا ہوئی تھی میرے گھر میں تو میرے گھر میں رحمتیں نازل ہوئی تھی، تو پروان چڑھی تھی اور سن بلوغیت کو پہنچی تھی، میں نے تیری شادی کی تو نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اب سسرال جا
हो, अपने अच्छे अखलाक और किरदार से अपने शौहर को राजी कर लोगी तो गोया कि तुम जन्नती हकदार बन जाओगी। और फिर तुम्हारी आगोश में अगर बच्चा परवान चढ़ेगा तो अब तेरे कदम के नीचे उसके लिए जन्नत बन जाएगी।